بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس ماوین ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر، ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ رشیا کو وارننگ کے ساتھ بائیڈن نے کی پہلے بیرونی دورے کی شروعات، کہا امریکہ کے خلاف کارروائیوں پر نتیجے بھگتنے پڑیں گے۔ بائیڈن برطانیہ کے ساتھ اہم سمجھوتا کریں گے، نیٹو سمٹ میں کووڈ ریسپانس اور افغان اسٹریٹجی پر غور ہوگا۔ افغانستان سے باہر نکلنے کے بعد بھی ہوائی حملے کر سکتے ہیں، پینٹاگون نے دیا اشارہ۔ بغداد میں امریکی اڈے پر راکٹ حملے، ایران کی حامی تنظیموں پر شبہ۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں 3 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا، 2 عہدیدار شامل۔ محمود عباس کے دفتر نے کہا خطرناک واقعہ ہے۔ بہار کے کووڈ فیگرز میں الٹ پھیر، انڈیا میں ایک دن میں ریکارڈ 6148 موتیں۔ بعض ریاستوں میں اسمبلی الیکشن سے پہلے BJP میں ناراض سرگرمیاں، چل چلاؤ کے اشاروں کے بیچ آدتیہ ناتھ نے کی امت شاہ سے ملاقات۔ کرناٹک BJP میں بھی ہلچل، مرکزی لیڈرشپ نے یدیورپا کو استعفے کا پیغام دے دیا۔ مہاراشٹر میں بارش، ریڈ الرٹ جاری، NDRF کی ٹیمیں چوکس، عمارت گرنے سے 11 ہلاک۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اپنے پہلے بیرونی دورے کی شروعات رشیا کو یہ وارننگ دیتے ہوئے کی کہ اگر ماسکو نے امریکہ کے خلاف نقصان دہ کارروائیوں میں حصہ لیا تو اسے نتیجوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بائیڈن نے اپنے اس ارادے کا بھی اظہار کیا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں کمزور ہونے والے عالمی رشتوں کو دوبارہ مضبوط کریں گے۔ بائیڈن اپنے پہلے دورے پر برطانیہ پہنچے۔ بتایا گیا کہ بائیڈن برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن کو خبردار کریں گے کہ بریگزٹ کے بعد کے حالات کا اثر امن کوششوں پر، یعنی آئرلینڈ کی امن کوششوں پر نہیں پڑنا چاہیے۔ دونوں لیڈرز کے درمیان G7 سمٹ کے موقع پر پہلی ملاقات ہو رہی ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ بائیڈن اور جانسن کے درمیان ملاقات میں ایک نئے اٹلانٹک چارٹر پر اتفاق ہونے کا امکان ہے۔ ایکسپرٹس نے کہا ہے کہ یہ نیا سمجھوتا صدر روزولٹ اور وزیر اعظم چرچل کے درمیان 1941 میں ہونے والے سمجھوتے کی نئی شکل ہوگا، جس میں سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ موسمی تبدیلی کے مسائل کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اس 8 دن کے انتہائی مصروف دورے میں بائیڈن کوئین ایلزابتھ سے بھی ملاقات کریں گے، وہ G7 سمٹ میں حصہ لیں گے۔ اس کے علاوہ وہ صدر کی حیثیت سے پہلی بار نیٹو سمٹ میں شرکت کریں گے۔
اپنے دورے کے آخری پڑاؤ میں بائیڈن جنیوا میں رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین سے ملاقات کریں گے۔ وائٹ ہاؤس نے بتایا کہ بائیڈن پوٹین کے ساتھ کئی معاملات پر بات چیت کریں گے، جن میں ماحولیاتی تبدیلی، یوکرین، رشیا کی سائبر ہیکنگ سرگرمیاں اور اپوزیشن لیڈر الیکسی نوالنی کی گرفتاری شامل ہے۔ ماسکو کی ایک عدالت نے چہارشنبے کو الیکسی نوالنی سے تعلق رکھنے والی 3 تنظیموں پر پابندی لگائی اور انہیں دہشت گرد تنظیمیں قرار دیا۔ اپنے دورے کے آغاز پر امریکی فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے بائیڈن نے کہا کہ وہ صدر پوٹین کو صاف پیغام دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم رشیا کے ساتھ لڑائی نہیں چاہتے، ہم ایک مضبوط رشتہ چاہتے ہیں۔ امریکہ اور رشیا کے درمیان تعلقات کئی مسائل کی وجہ سے تلخیوں کا شکار ہیں۔ اپریل میں پوٹین نے امریکہ اور دوسرے مغربی ملکوں پر الزام لگایا تھا کہ وہ رشیا کو غیر ضروری طور پر نشانہ بنا رہے ہیں۔ بائیڈن نے کہا کہ وہ یہ بات صاف کرنا چاہتے ہیں کہ امریکہ اب لوٹ آیا ہے اور دنیا بھر کی جمہوری حکومتیں مشکل چیلنجز کو حل کرنے کے لیے ایک ساتھ کھڑی ہیں۔ اس دوران رشیا کی عدالت نے اپوزیشن لیڈر نوالنی کو امریکہ کا ایجنٹ قرار دیا۔ G7 ملکوں کے لیڈرز جمعے کے دن برطانیہ پہنچیں گے۔ یہ سمٹ ہفتے تک جاری رہے گا۔ دنیا کے امیر ملکوں کی تنظیم G7 میں کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان، برطانیہ، امریکہ اور یورپی یونین شامل ہے۔ G7 سمٹ میں کرونا وائرس کے بعد کی دنیا پر بات ہوگی۔ بائیڈن حکومت کہہ چکی ہے کہ اگلے 2 سال میں تقریباً 100 ملکوں کو فائزر ویکسین کی 50 کروڑ ڈوزز پہنچائی جائیں گی۔ G7 کے ایجنڈے میں ماحولیاتی تبدیلی اور عالمی تجارت شامل ہے۔ بائیڈن کے اس بیرونی دورے کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے۔ ٹرمپ کے دور میں امریکہ اور باہر کی دنیا کے درمیان تعلقات متاثر ہوئے تھے۔ امریکہ کے ڈیفنس ڈپارٹمنٹ نے چائنا کی جارحانہ سرگرمیوں کو روکنے کے لیے نئی ہدایتیں جاری کی ہیں۔ پینٹاگون کے چیف لارڈ آسٹن نے یہ ہدایتیں جاری کی اور فوجوں سے کہا کہ وہ چائنا پر خاص توجہ رکھیں۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ان کے ملک نے رشیا کے ساتھ مل کر 2 نئے نیوکلیئر پلانٹس کی تعمیر کا کام شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے ڈیفنس، انرجی اور دوسرے سیکٹرز میں دونوں ملکوں کے درمیان قریبی تعلقات کی تعریف کی۔ وزارت توانائی کی ایک تقریب سے ورچوئل خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ایران اور رشیا کے درمیان سیاسی اور معاشی تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوششوں پر رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین کی تعریف کی۔ عراق کے بلاد ایئر بیس پر 5 راکٹ حملے کیے گئے۔ 2 راکٹس اس علاقے کی طرف گرے جہاں پر امریکی کانٹریکٹرز کام کر رہے تھے۔ نقصانات کے بارے میں فوری طور پر کچھ نہیں کہا گیا۔ یہ مقام بغداد کے قریب ہے۔ حالیہ عرصے میں امریکی اڈوں پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ اڈے عراقی فوج کے ہیں جن کا استعمال امریکی فوجی اور کانٹریکٹرز کرتے ہیں۔ امریکہ ان حملوں کے لیے اکثر ایران کی مدد رکھنے والی شیعہ تنظیموں کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ حزب اللہ لیڈر حسن نصر اللہ نے لبنان کی حکومت اور امریکی پابندیوں کا رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ لبنان کو پیٹرول اور ڈیزل خریدنے کے لیے ایران کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ڈیلنگ لبنان کی کرنسی میں ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے حامیوں سے خطاب کر رہے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں نیوکلیئر ڈیل کو توڑتے ہوئے ایران کے خلاف سخت پابندیاں لگائی تھیں، جس کی وجہ سے ایران باہر کی دنیا کے ساتھ بزنس نہیں کر سکتا۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے 3 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا، جس سے تازہ تناؤ پیدا ہو گیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب اسرائیلی فوج بعض لوگوں کو گرفتار کرنے کے مشن پر تھی۔ سمجھا جاتا ہے کہ ان میں ایک جاں بحق فلسطینی اسرائیلی سپاہیوں پر فائرنگ کے واقعے میں شامل تھا۔ دوسرے 2 فلسطینیوں کو فلسطینی اتھارٹی کے سیکیورٹی فورسز کے ارکان بتایا گیا ہے۔ اسرائیل کے سیکیورٹی عہدیداروں نے AFP نیوز ایجنسی کو بتایا کہ اسپیشل فورسز جنین شہر میں 2 ملٹنٹس کو گرفتار کرنا چاہتی تھیں، جنہوں نے فائرنگ کے ذریعے ایک حملہ کیا تھا۔ اس آپریشن کے دوران ایک فلسطینی نے اسرائیلی فورسز پر فائرنگ کر دی، جسے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس فلسطینی کی پہچان جمیل العمودی کی حیثیت سے کی گئی۔ بعد میں ایک جھڑپ ہوئی جس میں 2 فلسطینی ہلاک ہوئے۔ ان فلسطینیوں کی پہچان تاثیر عیسیٰ اور اعظم علوی کی حیثیت سے کی گئی۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ کوئی اسرائیلی سپاہی زخمی نہیں ہوا۔ فلسطینی اتھارٹی نے اسرائیل کی طرف سے طاقت کے استعمال کی مذمت کی ہے اور اسے ایک خطرناک واقعہ قرار دیا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے ترجمان نبیل ابو ردینان نے ایک بیان میں کہا کہ اس طرح کے واقعات کے نتیجے نکل سکتے ہیں۔ انہوں نے اسرائیلی عہدیداروں کی طرف سے فلسطینیوں کے حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں، قاتلانہ حملوں اور ظالمانہ کارروائیوں کی مذمت کی اور کہا کہ ان سے تناؤ میں اضافہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اسرائیل کو حالیہ تناؤ کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے دنیا سے کہا کہ وہ فلسطینیوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے قدم اٹھائے۔
اٹھائے۔ اس دوران مغربی کنارے میں الگ الگ مقامات پر دھاوے کرتے ہوئے 2 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ سب کچھ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب حال ہی میں ایسی ہی سرگرمیوں کی وجہ سے ایک 11 دن تک جنگ لڑی گئی۔ اسرائیل کے آرمی چیف نے کہا ہے کہ پچھلے مہینے اسرائیل کی ایک فوجی جیل میں ایک اسرائیلی انٹیلیجنس عہدیدار کی پراسرار حالات میں موت ہو گئی۔ انہوں نے یہ بات بھی مانی کہ یہ آفیسر آخری وقت میں ایک بڑا راز بتانے والا تھا۔ آرمی چیف نے کہا کہ ہم اس آفیسر کا اور اس کے گھر والوں کا خیال رکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس راز کو بیان کرنے سے روک دیا گیا۔ 16 مئی کو اس آفیسر کی عجیب حالات میں موت ہوئی۔ امریکہ افغانستان سے سپاہیوں کو واپس بلانے کے بعد بھی افغانستان میں ہوائی حملے کر سکتا ہے اور اس سلسلے میں امکانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ امریکی عہدیداروں کے حوالے سے ایک رپورٹ میں یہ بات بتائی گئی۔ نیو یارک ٹائمز نے پینٹاگون کے عہدیداروں کے حوالے سے بتایا کہ امریکی عہدیدار سرگرمی سے اس بارے میں غور کر رہے ہیں کہ اگر افغانستان سے امریکی اور نیٹو سپاہیوں کو واپس بلایا گیا اور فوری کوئی خراب نتیجے نکلے تو کس طرح حالات سے نمٹا جائے۔ امریکہ اور نیٹو ملک افغانستان سے 11 ستمبر تک باہر نکلنے کے ایک منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں اگلے 2-3 دنوں میں امریکہ اور نیٹو ملکوں کے لیڈرز کی ایک اسٹریٹجی پر بات چیت ہونے والی ہے۔ افغانستان کے بغلان صوبے میں طالبان کے ایک نئے بم حملے میں 6 افغان سپاہی ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ جمعرات کی صبح پیش آیا۔ جاری انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو میانمار میں ایک فوجی ہوائی جہاز تباہ ہو گیا جس سے 12 لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس جہاز نے دارالحکومت نیپیتاؤ سے اڑان بھری تھی۔ اس جہاز پر 6 فوجی عہدیدار اور بدھ راہب سوار تھے جو ایک مذہبی تقریب میں حصہ لینے کے لیے جا رہے تھے۔ بات کرتے ہیں کووڈ کی۔ انڈیا میں پچھلے 24 گھنٹوں میں سرکاری فیگرز کے مطابق 94,052 نئے کووڈ کیس ریکارڈ کیے گئے۔ اس کے علاوہ تازہ موتیں 6,148 بتائی گئی۔ یہ وبا شروع ہونے کے بعد سے ٹیکنیکلی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ بہار نے اپنے فیگرز پر نظر ثانی کی ہے اور دوبارہ جانچ کے بعد مرنے والوں کی تعداد ریاست میں 9,429 بتائی گئی ہے، جس کے بعد موتوں کی جو قومی تعداد ہے اس میں اضافہ ہو گیا۔ یہ ایک دن میں پوری دنیا میں کہیں بھی سب سے زیادہ موتیں ہیں۔ ایکٹیو کیسز گھٹ کر 11,67,952 ہو گئے ہیں۔ یہ جملہ کیسوں کا 4% ہے۔ ریکوری ریٹ 95% کے قریب ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ چہارشنبے کو 20 لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ کیے گئے۔ پازیٹیو آنے کی شرح 4.69% ہو گئی ہے۔ اب تک دنیا کے کسی بھی ملک میں ایک دن میں مرنے والوں کی تعداد کا ریکارڈ انڈیا کے پاس آ گیا ہے، جو پہلے امریکہ کے پاس تھا جہاں 5,444 موتیں ہوئی تھیں۔ بہار میں ہائی کورٹ کے حکم پر ریاستی حکومت نے مرنے والوں کی تعداد پر نظر ثانی کی ہے یا ریویژن کیا ہے، جس کی وجہ سے روزانہ کی موتوں میں اتنا اضافہ ہوا ہے۔ اس الٹ پھیر کے لیے نتیش کمار حکومت پر کافی تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ ریاست کے ایک ہیلتھ بلیٹن میں 9 جون کو کہا گیا کہ بہار میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 9,375 موتیں ہوئی ہیں۔ ایک دن پہلے ریاست میں 5,424 موتیں ریکارڈ پر بتائی گئی تھیں۔ عمان میں کووڈ 19 انفیکشنز کی تعداد میں پچھلے کچھ دنوں میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ چہارشنبے کو 1,931 نئے کیس ریکارڈ کیے گئے۔ بی جے پی میں آل از ویل نہیں ہے۔ پارٹی میں بعض ریاستوں میں اسمبلی الیکشن سے پہلے ہلچل مچی ہوئی اور ناراض سرگرمیاں جاری ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ مرکزی لیڈرشپ نے کرناٹک کے چیف منسٹر بی ایس یدیورپا کو استعفیٰ دینے کی ہدایت دی ہے، لیکن سرکاری طور پر اسے کنفرم نہیں کیا گیا ہے۔ دوسری طرف اتر پردیش کے چیف منسٹر آدتیہ ناتھ نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کی۔ وہ جمعے کو وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی ملیں گے۔ اتر پردیش میں پچھلے کچھ دنوں سے پارٹی میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ اس بے چینی کے درمیان آدتیہ ناتھ کی مرکزی لیڈر سے یہ پہلی ملاقات ہے۔ ایسی خبریں ہیں کہ اتر پردیش بی جے پی میں ناراضگیاں اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہیں۔ آدتیہ ناتھ 2 دن کے دورے پر دہلی پہنچے۔ وہ جمعے کو بی جے پی صدر جے پی نڈا سے بھی ملیں گے۔ ایک دن پہلے بی جے پی میں کانگریس کے ایک اہم لیڈر جتن پرساد کو پارٹی میں شامل کیا گیا۔ وہ اتر پردیش میں برہمنوں کا چہرہ ہیں۔ جتن پرساد امکان ہے کہ اتر پردیش میں اسمبلی الیکشن سے پہلے بی جے پی میں اہم رول ادا کریں گے۔ جتن پرساد راہل گاندھی کے بہت قریبی سمجھے جاتے تھے۔ اس دوران بی جے پی کے جنرل سیکرٹری بی ایل سنتوش نے اتر پردیش کا دورہ کرتے ہوئے اگلے سال ہونے والے اسمبلی الیکشنز کے لیے پارٹی کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔
हाल ही में कोरोना वायरस वबा की वजह से आदित्यनाथ हुकूमत की इमेज काफ़ी मुतासिर हुई। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा मौतें हुई हैं। रियासत में आखिरी रसूमात के लिए शमशान घाटों में जगह तक नहीं मिल रही थी। इसके अलावा कई लोगों ने कोविड-19 से मरने वाले अपने प्यारों की लाशें गंगा नदी में बहा दी थीं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन हालात का असर अगले असेंबली इलेक्शंस पर पड़ सकता है। खबरों में कहा गया कि बीजेपी के इंचार्ज कर्नाटक पहुंच गए हैं। वो बेंगलोर में नाराज लीडर से मुलाकातें कर रहे हैं। इस ताल्लुक से पूछे जाने पर बीजेपी के सोर्सेस ने बताया कि लीडरशिप में तब्दीली का फैसला आला क़यादत करेगी। सोर्सेस ने यह भी बताया कि दिल्ली की आला क़यादत इस मसले का जायज़ा ले रही है। यह आसान फैसला नहीं है। येदियुरप्पा कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि उन्हें टर्म पूरा करने का मौका दिया जाए। बीजेपी में आम ख्याल यह है कि येदियुरप्पा अब क़यादत के काबिल नहीं रहे। इस दौरान जितिन प्रसाद ने, जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए, कहा कि उन्होंने अपने दिल की आवाज़ पर बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी है। रायगढ़ में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। 1000 से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। महाराष्ट्र के साहली जिलों में एनडीआरएफ की 15 टीमों को तैनात कर दिया गया है। रायगढ़ में 24 घंटों में 58 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस दौरान मलाड इलाके में इमारत गिरने के हादसे में 11 लोग हलाक हो गए और 7 जख्मी हुए। ढलान वाले कई इलाकों में पानी भर गया। मुंबई में ट्रेन सर्विसेज भी मुतासिर हुई। एक दिन पहले मॉनसून मुंबई पहुंचा था, जिसके असर में बारिश हो रही है। मुंबई एयरपोर्ट पर काफी देर तक ऑपरेशंस रुके रहे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मलाड में इमारत गिरने के हादसे पर अफसोस का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने मरने वालों के वारिसों को 5-5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया। मरने वालों में 8 बच्चे शामिल हैं। अफ्रीका के मुल्क इथियोपिया के तिग्रे इलाके में कहत के हालात पैदा हो गए हैं, जिससे कम से कम 3.5 लाख लोग बुरी तरह मुतासर है। अहदेदारों ने बताया कि तिग्रे में इन लोगों को फौरी मदद की ज़रूरत है। तिग्रे में हाल ही में सिक्योरिटी फोर्सेस और मकामी ग्रुप्स के दरमियान लड़ाइयाँ होती रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मोज़म्बिक में साल 2020 में दर्जनों लड़कियों और लड़कों का मिलिटेंट्स ने अगवा किया है। बरतानिया की एक इमदादी तंजीम ने अपनी रिपोर्ट में ये बात बताई। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। रशिया को वार्निंग के साथ बाइडेन ने की पहले बैरूनी दौरे की शुरुआत। कहा अमेरिका के खिलाफ कार्रवाइयों पर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। बाइडेन बरतानिया के साथ अहम समझौता करेंगे। नाटो समिट में कोविड रिस्पांस और अफगान स्ट्रेटजी पर गौर होगा। अफगानिस्तान से बाहर निकलने के बाद भी हवाई हमले कर सकते हैं, पेंटागन ने दिया इशारा। बगदाद में अमरीकी अड्डे पर रॉकेट हमले, ईरान की हामी तंजीमों पर शुबा। इस्राएली फौज ने मगरबी किनारे में 3 फलस्तीनियों को हलाक कर दिया, 2 ओहदेदार शामिल। महमूद अब्बास के दफ्तर ने कहा खतरनाक वाकया है।
बिहार के कोविड फिगर्स में उलटफेर, इंडिया में एक दिन में रिकॉर्ड 6,148 मौतें। बाज़ रियासतों में असेंबली इलेक्शन से पहले बीजेपी में नाराज सरगर्मियां, चल चलाओ के इशारों के बीच आदित्यनाथ ने की अमित शाह से मुलाकात। कर्नाटक बीजेपी में भी हलचल, मरकजी लीडरशिप ने येदियुरप्पा को इस्तीफे का पैगाम दे दिया। महाराष्ट्र में बारिश, रेड अलर्ट जारी, एनडीआरएफ की टीमें चौकस, इमारत गिरने से 11 हलाक। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।